السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کی؟ امید کروں گی کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ اور ابھی ہم اٹھے ہیں تو تھوڑا سا فریش وغیرہ ہوئے ہیں، تو ابھی کام وغیرہ کریں گے، ناشتہ وغیرہ بنائیں گے۔ اور فی الحال یہ ہے میری حقیقت زندگی کی، جسے میں بہت خوشی سے جیتی ہوں۔ میری زندگی کی حقیقت مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے کبھی بلاگ میں کبھی ایسا بتایا نہیں ہے، نہ تو میں نے ایسے کبھی کوئی بلاگ بنایا ہے سیدھے طور پہ۔ یہ بناتی ہوں میں گھر چلی گئی، میں لاہور آ گئی، میں یہاں چلی گئی، میں وہاں چلی گئی۔ لیکن مجھے آپ سب کے واقعی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرے چینل کو لائک، شیئر، فالو، سبسکرائب کریں۔ اور مجھے یہاں پہ بلاگ بنانے کی پرمیشن نہیں ملی ہوئی، اس لیے میں نہیں بناتی۔ جو میری پہلی باجی تھی، مطلب کہ سہیوال میں رہتی تھی، جنہوں نے یہ مجھے موبائل لے کے دیا، جنہوں نے مجھے کہا کہ اسما تم سامنا کر سکتی ہو کیمرے کا، تم لاگ ان کرو۔ ایک گھر سے چھوڑ کے جب دوسرے گھر میں گئی نا، تو وہاں سے مجھے یہ سب چیزیں ملی، کچھ سیکھنے کو ملا۔ مجھے میرا نام تک لکھنا نہیں آتا تھا، انہوں نے میرا نام لکھنا سکھایا کہ تمہارا نام ایک آسماں ہے، تمہاری پہچان ہے۔ تو اور مجھے میری پہچان ہے، میرا نام ہے۔ اور انہوں نے مجھے جینا سکھایا تھا۔ ایک گھر میں کام کرتی تھی نا، وہاں مجھے وہ جانے نہیں دیتے تھے گھر، پورے 4 سال، ایک سال کے بعد اپنے گھر والوں کو ملی۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں، میں آئی نو کہ مجھے لگا یہ میرا ماں باپ بھی نہیں ہے، میرا بہنا بھائی نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایسے بنا دیا تھا کہ بہت برا بنا دیا تھا اس نے مجھے۔ لیکن جب مجھے اپنے ماں باپ سے وہ ملنے نہیں دیتے تھے، میرے ماں باپ سے، میں 2 مہینے 4 مہینے صرف ایک چھٹی کے لیے جاتی تھی، اب وہ بھی اپنے گھر۔ اور میری سسٹر کی شادی ہوئی تھی نا، تو میرے پاس موبائل وغیرہ نہیں تھا۔ میری جب سسٹر کی شادی ہوئی تھی، اس نے بلاگ بنائے میری سسٹر کی، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، تو سوری، میں نے بلاگ کوئی نہیں بنایا تھا کیونکہ میری سسٹر کی شادی ہوئی تھی، میرے پاس موبائل نہیں تھا، تو میں نے نہیں بنایا۔ میں یہ نہیں کہ میں کسی کو جانتی نہیں ہوں، میں سب بلاگروں کو جانتی ہوں، سب بلاگروں کو جانتی ہوں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی۔ ان سب کے گھروں کا بھی مجھے پتہ ہے، سب کچھ سہیوال میں رہتے ہیں اور کچھ اور جگہ پہ رہتے ہیں، مجھے سب کا پتہ ہے۔ لیکن میں ان سب سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی، بس میں اپنے سر پہ کامیاب ہونا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ بھی نہ کہو، خدا اپنے سر پہ کامیاب کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے ساری باتیں کر رہی ہوں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اس لیے کہ میرے ابو کا آپریشن ہے، تو میں گھر جانے والی تھی، لیکن میں نہیں گئی۔ میں نے کہا نہیں، میرے ابو کا آپریشن ہو جائے نا پھر چلی جاؤں گی۔ یہاں پہ میں 2 مہینوں بعد اپنے گھر چلی جاتی ہوں، 1 مہینے بعد میرا ابو میری امی مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ وہاں پہ اتنی اجازت نہیں تھی کہ میرا ابو اور میری امی مجھ سے ملنے آ جائیں، وہ آتے بھی نہیں تھے 4 مہینے 5 مہینے۔ میں کام چھوڑ کے گھر جاتی تھی نا، تو وہ مجھے لے کے اپنے گھر واپس آ جاتی تھی۔ پھر میں نے ایک دن سوچا میں گھر نہیں جاؤں گی، میں اس باجی کے پاس گئی جس باجی کے پاس مجھے جانا چاہیے تھا، جس باجی کے پاس میری حفاظت تھی۔ جب اس باجی کے پاس گئی، اس نے کہا کہ تم ہمت کر کے اس کو کال کر کے کہو کہ تم نہیں واپس آؤ گی۔ اور اس باجی نے مجھے اتنی ہمت دی کہ انہوں نے مجھے موبائل لے کے دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکتی ہو۔ میں نے بلاگنگ چینل تب بنایا تھا، اور آج میرے بلاگنگ چینل کو 1 سال ہو گیا، میں نے کبھی بلاگ اب اتنے نہیں بنائے۔ اس باجی کے گھر سے میں پھر کام چھوڑ کے آ گئی تھی، تو اس لیے میں پھر لاہور آ گئی۔ تو میری وہ باجی بہت اچھی ہے، میں ان کے گھر ابھی بھی جاتی ہوں، میں ان سے بات بھی کرتی ہوں۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ انشاءاللہ تم کامیاب ضرور ہوگی اپنے مقصد میں، اور انشاءاللہ میں ضرور ہوں گی۔ تو اس باجی کے مجھ پہ بہت زیادہ احسان ہیں، انہوں نے مجھے چلنا سکھایا، لوگوں کا سامنا کرنا سکھایا۔ اور وہ میری باجی بہت اچھی ہے، ہمارے گاؤں میں ان کا پوری کھیت وغیرہ ہیں، اور ہمارے گاؤں میں ان کا مطلب کہ وہ بھینسوں کا جو کہتے ہیں وہ یہ باڑا وغیرہ جو بھی کہتے ہیں وہ ہے۔ مجھے نا بہت زیادہ سال ہو گئے، 10-15 سال ہو گئے، 10 سے 12 سال ہو گئے، 15 منہ سے نکل گئے، 10-12 سال ہو گئے مجھے کام کرتی ہوئی کو۔ بڑا بس کام نہیں ہوتا، دل کرتا ہے امی ابو کے پاس رہوں۔ پہلے میں نے سوچا تھا چلی جاؤں، لیکن پھر میرے ابو کا آپریشن بیچ میں آ گیا، پھر میں نے کہا نہیں ابھی نہیں جاؤں گی۔ جب تھوڑا سا
ایک کمرہ بنا کے اور ابو کا آپریشن کروا کے پھر میں انشاءاللہ گھر چلی جاؤں گی. کیونکہ ہمارا جو پہلے والا کمرہ ہے نا، نہ تو اس میں دھوپ ٹھہرتی ہے نہ اس میں چھاؤں ٹھہرتی ہے. اس میں اتنی زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے کہ اس کے اتنے زیادہ سراخ ہیں. اینٹیں ساری ویسے خراب ہو چکی ہیں. کیا کروں. میں نے کبھی گھر جا کے ولاگ نہیں بنایا ہمارا کمرہ یہ ہے، ہمارا کمرہ وہ ہے. میں ایسے کہہ رہی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں یہ 2 کام کرنا چاہتی ہوں کہ ایک اچھا سا یا اس کمرے کو سیمنٹ کرواؤں گی یا کمرہ نیا بنواؤں گی یا ایسا کچھ کروں گی. لیکن اپنے ابو کا بھی علاج کروا رہی. میری سیلری اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایک اچھے کام کے لیے بھیجا ہے لاہور. پہلے جب سہیوال میں رہتے تھے نانسیز باجی کے پاس پہلے کام کرتی تھی، وہ مجھے صرف 8,000 سیلری دیتی تھی اور پورے سال گھر نہیں جانے دیتی تھی. شاید وہ بھی ولاگ بناتی تھی. میں نام نہیں لینا چاہتی اور ایسے کسی کے خلاف ویڈیو بنانی بھی نہیں چاہیے. اور اب میں اپنا موبائل اس باجی نے مجھے لے کے دیا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اس کی میرے گاؤں میں پیلیاں وغیرہ ہیں، سب کچھ ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور یہاں پہ ولاگ بنانے کی اجازت نہیں. میں چھپ کے کیسے ولاگ بنا رہی ہے مجھے پتہ ہے. تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر فالو سبسکرائب کر دیں. اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ میں گھر بھی جاؤں گی. میں نے ویسے گھر جانا ہے کیونکہ طبیعت وغیرہ واقعی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. بخار وغیرہ نہیں اتر آتی کہ بخار کی وجہ سے میرا چہرہ کیسے ڈل ہو گیا. تو اس لیے ابو کہتا ہے کہ ایک دفعہ گھر آ جاؤ. اچھا پھر ابو نے یہ بات کی نا کہ بیٹا گھر آ جاؤ، تم گھر رہنا اور ہم کام کریں گے. کیونکہ میرے ابو کو پتہ ہے میری بیٹی تھک چکی ہے اب کام کر کے. لیکن میں نے کہا ابو میں ٹھیک ہوں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. بہت عجیب فیل ہوتا ہے جب ماں باپ ایسے کہتے ہیں کہ بیٹا تم بیٹھو ہم کام کریں گے. کہ میرے ابو کی طبیعت میں نہیں ٹھیک ہے پھر بھی ویسے کہہ رہے تھے. انشاءاللہ آپ سب پلیز میرے ابو کے لیے دعا کریں کہ میں اپنے ابو کا جلد سے جلد آپریشن کروا دوں اور میرے ابو جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں گے. اور آپ پلیز آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں. بہت بہت شکریہ. میرے چینل کو لائک شیئر فالو سبسکرائب کر لیں. اور جس بہن بھائیوں کو میری ویڈیو اچھی لگے پلیز اردو میں کمنٹ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.